دنیا فقط ایک دھوکے کا نام ہے. آقا سے دنیا کی تعریف پوچھی گی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں. اب نگاہ مصطفیٰ ہے, جواب دینا چاہتی ہے, زبان مصطفیٰ جواب گویا فرمانا چاہتی ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے کے جا رہے ہیں نا, تو سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا, آقا دنیا کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گزرے تو ایک بکری مری ہوئی پڑی تھی, مردہ بکری پڑی ہوئی تھی, اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے, بدبو تھی, تعفن تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی دنیا ہے, یہی دنیا کی حقیقت ہے. ارے دنیا کے اندر اپنے آپ کو جی نہ لگاؤ, دنیا ختم ہونے والا مقام ہے. اگر یاد رکھنا ہے نفی اسباب کو یاد رکھو کہ جس نے کل قبر کے اندر بھی تمہاری ضامنی کرنی ہے, تمہیں پہچاننا ہے اور تمہیں مولا کے سپرد کرنا ہے. دوستان مکرم, اب میرے سرکار عارف ربانی جناب سلطان العارفین حب علی حضرت سید ٹکا سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب مرنے والے کے حوالے سے فرماتے نا کہ اے انسان, تو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے نا, تو تیرے اس میت پر, تیرے اس جنازے پر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. مولانا نعیم صاحب نے کلمہ پڑھا, میں نے پڑھا, آپ نے پڑھا, ہم سب نے پڑھا. جب امجد صاحب کا جنازہ ہم نے اٹھایا اس سے پہلے ہم نے کلمہ پڑھا, پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پڑھا. اب سرکار فرماتے ہیں کہ ایک وہ کلمہ پڑھنا ہے اور ایک زندگی میں کلمہ پڑھنا ہے. اور زندگی میں کلمہ کس طرح پڑھنا ہے کہ ہر ایک چیز کی نفی کر دینی ہے کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کچھ نہیں ہے, اپنی میں کو مٹا دینا ہے. جب اپنی میں کو مٹا دو گے تو قدم قدم پر وہ مولا تمہیں ملتا رہے گا. باجزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال مولا کی تلاش میں رہا لیکن مولا نہ ملا. فرمایا کہ اے باجزید اپنی پہچان کر, اپنی خودی کو پہچان, اپنے آپ کو پہچان. جب تو اپنی معرفت کرے گا تو میں قدم قدم پر تجھے مل جاؤں گا. کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنے آپ کو فنا کر دے, اپنے آپ کو مٹا دے, اپنی ہستی کو مٹا دے. فقط ایک ہستی کو یاد رکھ جس کا نام مولا ہے, جس کا نام اللہ ہے. اور اللہ کا ہر حرف دوستان مکرم بامانہ ہے, با مقصد ہے. ہر حرف بامانہ ہے, با مقصد ہے. اور ہم سب کے لیے مطلوب کائنات ہے اور مقصود کائنات ہے. اس مولا نے ہمیں بخشنا ہے. اب سرکار کامرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنج تیری دی ہوئی تیاری, کلمے چانن لایا, چوکی خاطر تیری آئی, سیاں منگل گایا. چوکی اس چارپائی کو کہتے ہیں, چوکی اس چارپائی کو کہتے ہیں. جنج تیری دی ہوئی تیاری, ایک دنیا میں جب شادی ہوتی ہے تو جنج ہوتی ہے. ایک ملاقات اس مولا کے لیے ہے, اس مولا کی ملاقات کے لیے تیری جنج کی تیاری ہو رہی ہے. اس کے اندر جو زیور ہے وہ میری نفی اسبات کا زیور ہے, اس کلمے کا زیور ہے. اے مرنے والے, جب تو دنیا سے جائے گا, اپنے آپ کو اس دنیا چھوڑ کے جائے گا, تو تیرے دوست احباب, تیرے مائیں, تیری بہنیں, تیرے دوست, تیرے رشتہ دار, تیرے اقارب جب جمع ہوں گے تو تیری جنج کی تیاری کریں گے, تجھے اچھی طرح نہلائیں گے, دھلائیں گے, صاف ستھرے کپڑے پہنائیں گے. کیوں؟ تم مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. ارے جب تیری پہلی شادی ہوئی تھی تو سسرال کو گیا تھا, لے اپنی دلہن لینے گیا تھا, یہ تو دنیا کی بات تھی. لیکن میرے سرکار کامرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, ایک تیری وہ بھی جنج تیار ہونی ہے کہ تو اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں جانے والا ہے. کہ بندے غافل نہ ہو, اپنے آپ کی تیاری کر, اس بڑے دن کی تیاری کر کہ جس بڑے دن میں
جب ہم جج کی عدالت میں جاتے ہیں نا تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، کہیں جج ہمیں ٹوک نہ دے کہ تو گندا کیوں آیا ہے، ہمیں روک نہ دے۔ لیکن اے بندے، تو اس بڑی عدالت میں جائے گا، اس بڑی بارگاہ میں جائے گا، جب تجھ سے پوچھا جائے گا کہ من ربوں کا، اے دھولا لینے والے، اے انسان، اے میرے بندے، کس لیے آیا ہے؟ بتا میں کون ہوں؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ پوچھیں گے نا، تیرا رب کون ہے؟ اب دوستان مکرم، اس مقام پر یہ سوال ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کے ولی فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے فرماتے ہیں کہ اپنی جج کی تیاری کے لیے کچھ سامان کر لے، نفلی اسباب کا سامان جمع کر لے، کوئی درود شریف پڑھ لے، نماز پڑھ لے، صدقہ و خیرات کر لے، حج کر لے، اگر تیرے پاس سکت ہے تو اللہ کے گھر کا طواف کر لے، ارے دنیا میں مولا کو یاد کر لے۔ جب تو دنیا میں مولا کو یاد کرے گا، جب اس کی عدالت میں جائے گا تو یہ سوال تیرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اب میرے سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جنج تیری دی ہوئی تھی تیاری، کلمے چانن لایا۔ کلمہ چانن ہے، روشنی ہے۔ اے بندے، یہ کلمہ دنیا میں بھی روشنی ہے، قبر میں بھی روشنی ہے، حشر میں بھی روشنی ہے۔ اس کو عام نہ سمجھ، اس کلمے کو اپنے من کے اندر سجا دے۔ اس کے اندر 24 حروف ہیں، لا الہ الا اللہ کے اندر بھی 12 کا عدد ہے، اور محمد رسول اللہ کے اندر بھی 12 کا عدد ہے۔ ان 12 کو پہچان لے۔ اگر تو پہچان لیتا ہے تو تیرے لیے قبر بھی آسان ہے، حشر بھی آسان ہے۔ تو پھر دوستان مکرم، میرے سرکار پھر فرماتے ہیں نا، مل دے دوست بدن تیرے نو، دل دی خبر نہ کوئی، یاری کلمے نال لگامی، جیڑا دل نو دوئی۔ جب ہم میت کو دھوتے ہیں نا، غسل دیتے ہیں، تو میرے سرکار اس مرنے والے سے مخاطب ہے نا کہ اے میت، تیرے دوست اقارب تجھے غسل دیتے ہیں، لیکن ان کو تیرے دل کی خبر نہیں ہے، تیرے دل کی خبر نہیں ہے کہ دل کے اندر کیا ہے۔ تو ساتھ فرماتے ہیں نا کہ یاری قلب نال لگاویں، کہ اے مرنے والے اور مرنے والے کے لیے دعاؤں کرنے والے، تم سب کے لیے میرا پیغام ہے کہ یاری قلب نال لگاویں، جیڑا دل دوئی۔ جب اس کلمے کے ساتھ دوستی ہماری ہوگی تو دوستان مکرم، یہ ہمارے اعمال کو دو ڈالے گا، ہمارے اعمال کو دو ڈالے گا۔ پھر فرمایا، لا پوشا کی عزت والی، جس دی خوب صفائی، سر سرے تے منظر باری، نیڑے دی در آئی۔ حاضرین محترم، بزرگوں کا فرمان ہے کہ جب بندہ مرتا ہے اس کو شام کا وقت دکھایا جاتا ہے۔ کون سا وقت دکھایا جاتا ہے؟ شام کا وقت دکھایا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے کہ جدو نزدہ ویلا آوے، ربا خیر گزاری، کلمہ کرے نصیب الہی، مومن کر کے مانی۔ حاضرین محترم، کلمہ کرے نصیب الہی، مومن کر کے ماری۔ پھر فرمایا، بسم اللہ دا سیرا لاوی، چڑھیا روپ سوایا، حج کرن دا ویلا تیرا، او بھی نیڑے آیا۔ ایک حج، ہم حج کے لیے جاتے ہیں مکہ مکرمہ، سرکار اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب تو اس بڑی بارگاہ میں جائے گا، اس کا نام لیا جائے گا،
مصطفیٰ کی معرفت کا نام لیا جائے گا. یہ اس مرنے والے کا حج ہے. اس مرنے والے کا بولیے کیا ہے؟ حج ہے. ارے محبوب کا نام ہی حج ہے, مصطفیٰ کی تعلیمات کا نام بھی حج ہے. اب دیکھیں نا حج کے اندر کیا ہے. حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں تو مائی ہاجرہ کا ذکر آتا ہے, صفا و مروہ آتے ہیں, آب زمزم آتا ہے, حجر اسود آتا ہے. یہ ساری ادائیں محبت کی ادائیں ہیں, یہ ساری ادائیں عشق کی ادائیں ہیں کہ مائی ہاجرہ نے وہ عمل کیا, ایڑیوں سے پانی نکلا. اب یہ سارے لمحات محفوظ کر دیے گئے اور دوستان مکرم اس کو حج کا نام دے دیا گیا. جب حج کا نام دیا گیا تو یہ کیا ہے, جو حج کے لیے جاتے ہیں انہی آداؤں کو دہراتے ہیں, صفا و مروہ پہ جاتے ہیں, سعی کر رہے ہیں, کوئی گھر کا طواف کر رہا ہے. ارے جس طرح اللہ کے محبوب بندوں نے کیا اسی طرح جب ہم کرتے ہیں یہ ہمارا حج ہو جاتا ہے. لیکن میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ اے بندے, بسم اللہ دا سیرا لانگی چیا روپ سوایا. بسم اللہ سے مراد اللہ کے نام کے ساتھ. ارے اللہ کے نام کے علاوہ سب کی نفی کر دے, مولا کو یاد کر. جب اس دنیا میں مولا کو یاد کرے گا, جب قبر میں جائے گا تو اس کا نام تیری آنکھوں کے سامنے لیا جائے گا, تیرے سینے کے سامنے لیا جائے گا, تیرے وجود کے سامنے لیا جائے گا. اگر تو اس میں کامیاب ہو گیا تو یہ حج تیری کامیابی کا علاج ہو جائے, کامیابی ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا در تیرے دے آیا ناز کریں گے نالے دوست سارے. جب جان جا رہی ہے دوستان مکرم, جنازہ ہم اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں نا, تو ہم ساتھ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, ہمارے دوست احباب بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو سرکار کامرہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ رب دے کر حوالے پہنو اندر پیر نہ پائے. کہ جب ہم اپنے بھائی کو دفن کرتے ہیں نا, اب امجد بھائی کو ہم نے دفن کیا, کوئی اس کے ساتھ گیا؟ بولیے, کوئی ساتھ نہیں گیا. اب سارے اس کو قبر کے اندر چھوڑ کے واپس آ گئے. تو سرکار کامرہ بھی یہی فرما رہے ہیں نا کہ سارے دوست بسم اللہ کا سیرا پڑھتے ہوئے, کلمہ کا سیرا پڑھتے ہوئے اپنے بھائی کو قبرستان میں لے کے جاتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں, اس کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں. کوئی اس کے اندر جاتا نہیں ہے, واپس آ جاتے ہیں. اس کس کے حوالے کرتے ہیں؟ مولا کے حوالے کرتے ہیں. پھر فرمایا پاک رسول مدینے والا ہوسی زامن تیرا, جھوٹی دنیا اتے یارو جوگی والا پھیرا. جھوٹی دنیا اتے یارو جوگی والا پھیرا. جب قبر میں جاتے ہیں نا دوستان مکرم, آپ سب جانتے ہیں یہ قبلہ شاہ جی کا بڑا محبوب موضوع بھی ہے کہ جب ہم قبر میں جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت کا سوال, پھر اس کے دین کی معرفت کا سوال. پھر سرکار نے جو ضامن ہونے کی بات فرمائی ہے نا, تو سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں, جس طرح تم اپنا کیس جیتنے کے لیے اچھا وکیل مقرر کرتے ہو, اچھا وکیل مقرر کرتے ہو, بتاؤ ذرا قبر اور قیامت کے لیے اپنا کون سا وکیل مقرر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا وکیل تمہارا ایمان ہوگا, تمہارا ایمان ہوگا. اور ایمان نام ہی تابعداری مصطفیٰ کا نام ہے. ایمان تاجدار کائنات کی اتباع کا نام ہے. ایمان مصطفیٰ کی وفا کا نام ہے. ایمان مولا علی کے ساتھ محبت کا نام ہے. ایمان حسنین کریمین کی عزت و عظمت کا نام ہے. اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر سرداری ان پانچوں کی ہوگی, جو ان کے قریب آئے گا وہ فیض یاب ہو جائے گا, جو ان سے دور ہو جائے گا وہ فیض یاب نہیں ہوگا. وہ صاحب ایمان وہی ہوگا جو ان کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق چھوڑ دے گا. تو آقا دو جہاں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے اندر ہم سب کے ضامن ہیں. بولیے ہم سب کے کیا ہے؟ بولیے ہم سب کے کیا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے ہم سب کے کیا ہے؟ ضامن ہے. اور ضامن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہماری ڈور ہوتی ہے. بھلے ہم گنہگار ہی صحیح
لیکن جب مصطفیٰ مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا جانے دے، میرا امتی ہے، گناہگار ہے، اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، میری رحمت کو دیکھ، میری دعا کو دیکھ، میری التجا کو دیکھ، میری ضامنی کو دیکھ، اس کی بخشش فرما دے۔ تو یقیناً دوستان مکرم بھائی امجد صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا اور یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست، ہمارے احباب حضور کی امت میں سے تھے، وہ ہم سے چلے گئے ہیں، لیکن مولا مصطفیٰ کے صدقے ان کی بخشش فرما دی۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جو اس محبوب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، جاؤ کا مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے، پھر میرا محبوب بخشش کی سفارش کرتا ہے، تو پھر رب کائنات کو تم اس حال میں پاتے ہو، وہ تمہاری بخشش کو قبول کرنے والا ہو جاتا ہے۔ دوستان مکرم، یہ جو آپ کے سامنے پیغام رکھا ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہماری بھی ایک چوکی آنے والی ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس چوکی سے پہلے خود کی معرفت کر لیں کہ من عرف ربہ فقط من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کی پہچان کر لی، یعنی اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لے آیا۔